یہ یاد رکھیں کہ یہ سارے کیبنٹ لندن جا رہے ہیں آپ کے پیسے پہ. یہ اپنے پیسے نہیں خرچ کریں گے, یہ آپ کے پیسے پہ جا رہے ہیں. اور وہاں جا کے مفرور صاحب کو ملیں گے, سزائے یافتہ, کانوکٹ, جھوٹا, بزدل. ہمیشہ جب بھی کوئی مسئلہ ملک سے باہر بھاگ جاتا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کا اسلام آباد میں 25 لاکھ لوگوں کو بلانے کا اعلان. عمران خان نے وزیر اعظم شہباز شریف کو میر جعفر قرار دے دیا. بولے انگریزوں نے غداری کے صلے میں میر جعفر کو اوپر بٹھایا. شہباز شریف کو جو لے کر آیا ہے اس کا حکم ہے کہ مودی سے دوستی کرو. آصف علی زرداری کو جواب دینے کے لیے سندھ آ رہا ہوں. سندھ کو آصف علی زرداری سے آزاد کرانا ہے. قوم نے فیصلہ کر لیا ہے, امپورٹڈ حکومت نامنظور. پاکستان کے امپورٹڈ وزیر اعظم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ مراسلہ جس نے قوم کو جگا دیا وہ کہتا تھا کہ یہ فرضی مراسلہ ہے, یہ جھوٹ کا پلندہ ہے. مراسلے نے قوم کو جگا دیا. امپورٹڈ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ خط جھوٹ کا پلندہ ہے. مراسلہ جھوٹا تھا تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں 2 بار کیوں زیر بحث لایا گیا؟ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ مراسلہ دفتر خارجہ سے تراشا گیا. بلاول بھٹو سچے ہیں تو پھر کابینہ نے انکوائری کمیشن کا کیوں فیصلہ کیا؟ شاہ محمود قریشی کا جلسہ عام سے خطاب. بولے پورے ملک میں پانی کا بحران ہے, بھارت سندھ طاس معاہدے سے انکاری ہے. بلاول بھٹو نے اس پر کوئی جواب نہیں دیا. ہمیں کوئی پاکستان سے محبت کرنا نہ سکھائے, ہمیں پاک فوج کی وردی کا احترام کرنا نہ سکھائے, ہمیں پاکستان کی اندرونی اور بیرونی سرحدوں کی حفاظت نہ سکھائے. وہ آدمی جس نے اپنا گھر بار بچے سب کچھ پاکستان پہ قربان کیا, آج جیلم پاکستان کے لیے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. آج پھر ایک سازش کے ذریعے, ایک ایسی سازش جو امریکہ میں تیار ہوئی جس پہ پاکستان میں غلاموں کو خریدا گیا, اس کے بعد ہماری پارٹی کے اندر آج مجھے پورے جلسے میں ایک لوٹا نظر آ رہا ہے. جیلم میں بھی ایک لوٹا ہے. کچھ لوگ غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں. ہمیں کوئی پاکستان اور پاک فوج سے محبت کرنا نہ سکھائے. منی لانڈرنگ کرنے والوں نے اداروں پر تنقید کی. امپورٹڈ حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے. علی محمد خان کا جلسے سے خطاب. قاسم سوری بولے کہ پاکستان کو سازش کے ذریعے غلامی کی طرف دھکیل دیا گیا. جہلم میں ایک لوٹے نے چند کوڑیوں میں اپنا ضمیر بیچا. غداروں کی وجہ سے جمہوریت پر شب خون مارا گیا. مسلم لیگ نون کی اکثریت فوری طور پر الیکشن کروانے کی حامی. مسلم لیگ نون کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. شاہد خاقان عباسی سمیت نون لیگی رہنماؤں کی اکثریت کی اہم فیصلے کے بعد فوری الیکشن کی تجویز. فوری الیکشن نہ کروائے گئے تو ملک کی اکانومی گرنے کا خدشہ ہے. عمران خان کی ناکام پالیسیوں کا بوجھ کہیں موجودہ حکومت کو نہ اٹھانا پڑے. لیگی رہنماؤں کا خدشہ. چند لیگی رہنماؤں کا حکومتی مدت پوری کرنے کا مشورہ. صبح انشاءاللہ پہنچیں گے, کل ہماری ملاقات ہوگی. تو بالکل بڑے ضروری امور ہیں جو ڈسکس ہوں گے انشاءاللہ. سر سے پاؤں تک جو سابقہ گورنمنٹ تھی وہ بحران ہی پیدا کرتی رہی ہے ہر شعبے میں, چاہے وہ آئینی بحران ہے, چاہے وہ معاشی بحران ہے, چاہے وہ اپنا سیاسی بحران ہے, چاہے وہ معاشرتی بحران ہے. یعنی معاشرتی بھی بحران پیدا کر دیا. نون لیگ کی سینئر قیادت کا لندن میں ہنگامی اجلاس طلب. نواز شریف کہتے ہیں کہ میٹنگ میں اہم معاملات پر بات چیت ہوگی. سابقہ حکومت ہر شعبے میں بحران پیدا کرتی رہی. قوم کا کلچر بدل دیا ہے, بدتمیزی سکھا دی گئی ہے. یہ ہماری روایات نہیں, پتہ نہیں یہ سب کہاں سے لے کر آئے ہیں. عمران خان نے ایسی تباہی مچائی ہے جو نہ پہلے کبھی کسی نے دیکھی نہ دیکھے گا. یہ پاکستان کو تباہی کی طرف لے جا رہے تھے.
شکر کریں کہ ان سے جان چھوٹی۔ صدر عارف الوی نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خط کا جواب دے دیا۔ صدر مملکت کا حکومت میں تبدیلی لانے کے لیے مبینہ سازش کی تحقیقات پر زور، کہتے ہیں سائفر میں ڈونلڈ لو کے ساتھ ہونے والی ملاقات کی باضابطہ سمری موجود تھی۔ رپورٹ میں مسٹر لو کے بیانات شامل ہیں۔ پاکستان نے بجا طور پر ڈیمارش جاری کیا۔ معاملے کی تفصیلی جانچ اور تحقیقات کی ضرورت ہے۔ عمران خان کا خط وزیر اعظم اور چیف جسٹس کو بھیج رہا ہوں۔ عمران خان پر الزامات لگانے والی حکومت کا توشہ خانہ کی تفصیل بتانے سے انکار۔ ملنے والے تحائف کی تفصیلات خفیہ ہیں، نہیں بتائی جا سکتی۔ کیمپ ڈویژن کا موقف۔ بیرسٹر سلمان نیازی نے آئین کے آرٹیکل 19A کے تحت تفصیلات مانگی۔ 1947 سے لے کر اب تک ملنے والے تحائف کی تفصیلات اور اس وقتی مارکیٹ ویلیو بتائی جائے۔ خریدنے والے تحائف پر ادائیگیوں کا بھی بتایا جائے۔ خط کا متن۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ صدر مملکت کے کردار کو آئین سے ماورا قرار دے دیا گیا۔ کابینہ نے گورنر پنجاب کے معاملے پر وزیر اعظم کی ایڈوائس مسترد کرنے کے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ وفاقی کابینہ کے مطابق صدر عارف الوی نے گورنر پنجاب کے معاملے پر آئین کا مذاق بنایا۔ ملک کو انتشار کی جانب دھکیلنے کے لیے آئینی عہدوں کا استعمال کیا گیا۔ اداروں پر حملہ آور ہونے والوں کے خلاف قانون اپنا راستہ بنائے گا۔ ہم بھی ایک ایسا ریفارم یہاں لا رہے ہیں پی آئی ڈی کے اندر بھی کہ جب بھی کوئی ادارہ بلنگ دے تو اس کی ایک محدود مدت کے اندر اس کے ڈیوز کلیئر کر دیے جائیں تاکہ آپ لوگوں کا بھی سلسلہ ہے جو وہ جاری رہے۔ مجھے اس بات کا پتہ بھی ہے اور جو پچھلے 4 سال میں ڈفرینٹ پروونسز کے لیے ڈفرینٹ جو جرنلسٹ ہیں ان کی معاشی صورتحال بھی، ورکنگ جرنلسٹ ہیں، جو کیمرہ مین ہیں، جو رپورٹرز ہیں، ان کے جو حالات ہیں میں ان سے بخوبی واقف ہوں جو 4 سال ہوتا رہا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں عمران نیازی مسلسل آئین شکنی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ 3 اپریل سے آئین شکنی کا شروع ہونے والا عمل آج تک پنجاب میں جاری ہے۔ سیاسی جماعتوں میں مشاورت کا عمل جاری رہتا ہے۔ ہم وہ کام کریں گے جو پاکستان اور عوام کے حق میں بہتر ہو۔ پی ٹی آئی میں مشاورت نہیں ہوتی، وہاں صرف ایک شخص کی بات سنی جاتی ہے۔ آئین شکنی کے سدباب کے لیے وزارت قانون کو ہدایت کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف جو ایک وسیع البنیاد جمہوری حکومت کی قیادت کر رہے ہیں، انہوں نے عوام سے ایک عہد کیا تھا کہ وہ 1 مئی سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے اسے 0 کر دیا جائے گا۔ 1 مئی سے آج تک ملک میں لوڈ شیڈنگ 0 ہے۔ پورے ملک میں کہیں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے۔ وزارت سنبھالی تو 7000 میگا واٹ کے پلانٹ بند تھے۔ کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ سولر اور ونڈ پاور سے بجلی بنائی جائے۔ وفاقی وزیر خرم دستگیر کی کابینہ اجلاس کے بعد پریس بریفنگ، بولے وزارت خزانہ اور پیٹرولیم کے تعاون سے LNG خرید رہے ہیں۔ سورب اضافی ملے تو موسم گرما میں لوڈ شیڈنگ محدود کر سکتے ہیں۔ بجلی صارفین کے لیے بری خبر، سماحی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 57 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی۔ اضافہ مالی سال 2021-22 کی پہلی سماحی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ اضافے کا اطلاق کے الیکٹرک اور لائف لائن صارفین پر نہیں ہوگا۔ نیپرا نے حتمی نوٹیفیکیشن کے لیے فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا۔ منظوری سے صارفین پر 14 ارب 33 کروڑ روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات، ملکی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، جمہوریت کے استحکام، سماجی فلاح و بہبود یقینی بنانے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم سے ایمل ولی خان کی قیادت میں ANP کے وفد کی بھی ملاقات، ملکی سیاسی اور مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال، ملاقات میں جمہوریت کی مضبوطی کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मार्केट में यूरिया और DAP की मुस्तहकम और इर्जा नरखों पर दस्तयाबी यकीनी बनाने और ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग रोकने के लिए टास्क फोर्स बनाने की हिदायत। कहते हैं यूरिया और गंदम की दस्तयाबी यकीनी बनाने, ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए सख्त बॉर्डर कंट्रोल वक्त की ज़रूरत है। इससे मुल्क गंदम दस्तयाबी यकीनी बनाए और पैदावार में खुद कफील हो सकेगा। किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के नायब सदर बराए जनूबी एशिया की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में आलमी बैंक के ताउन को सराहा। शहबाज शरीफ का वर्ल्ड बैंक से ज़राअत और तवानाई के शोबों में ताउन को मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म और नायब सदर वर्ल्ड बैंक का मुश्तरका मकासद के हुसूल के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। ऑन चौधरी वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सयाहत और खेल मुंतखब। वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर सदर ने मंजूरी दे दी। काबीना डिवीजन ने ऑन चौधरी की तयनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ऑन चौधरी का ओहदा वफाकी वजीर के बराबर होगा। ऑन चौधरी का ताल्लुक जहांगीर तरीन ग्रुप से है। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना में शामिल पीपल्स पार्टी के वज़रा का इजलास। वफाकी वज़रा ने अपने अपने महकमों की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो बोले, अवाम के मसाइल के हल में कोताही न की जाए। गुज़श्ता हुकूमत की नाअहलियों के सबब मुश्किलात में घिरे अवाम के मसाइल को हल करें, आगे बढ़ें। अपने किरदारों से अवाम को पैगाम दें कि खिदमत ही आपकी सियासत है। जो भी आइन होते, चाहे वो सियासतदान हो या ना हो, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान में जो बहरान है, जो पावर का बहरान है, उसका मुकाबला करने के लिए हमें सब मिलके मेहनत करना पड़ेगा। पिछले 10 सालों में जो काम पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इस मुल्क को अंधेरों से निकालने के लिए किया है, वो आपके सामने है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो कहते हैं कि जो भी आइन तोड़ता है उसके खिलाफ आर्टिकल 6 का इतलाक होता है। जो इक़दाम इमरान खान, कासिम सूरी, सदर आरिफ अलवी और गवर्नर पंजाब ने उठाए हैं वो आइन की खिलाफ वर्जी है। हाई पावर कमीशन बनना चाहिए जो आइन और जमहूरियत के साथ खेल खेलने की तहकीकात करे। पिछले 10 सालों में नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुल्क को अंधेरों से निकाला। जो काम किए सबके सामने है। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत BRT से मुताल्लिक़ इजलास। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन की शुरका को BRT और ऑरेंज लाइन पर ब्रीफिंग। बोले, ऑरेंज लाइन के कुछ सिविल वर्क्स रहते हैं। 20 बसों के लिए SIDCL को अदायगी की जा चुकी है। जो सब पोजीशन है वो मुनासिब नहीं है पानी की, और हम दुआ कर रहे हैं क्योंकि सुना है कि अभी ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो रहे हैं, तो उसके बाद कोई बेहतरी की उम्मीद हो। लेकिन इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में वो पानी की सूरत हाल सिंध के देही इलाकों में बहुत ख़राब है। अगर सिंध के देही इलाकों में वो पानी सूरत हाल ख़राब है तो वहीं से पानी जो है वो KB फीडर में भी आता है और कराची को पीने का पानी भी वहीं से आता है। तो ये अहम फैसले थे जिसमें हमने कहा कि आपको हम आगाह करें। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन बोले कि काबीना में आज अहम फैसले हुए। अवाम के मसाइल के हल के लिए भरपूर इक़दाम करेंगे। सिंध हुकूमत का टारगेट है कि कोई शख्स भी बेघर ना हो। आइंदा बजट में रेवेन्यू बढ़ाएंगे। तजावुज़ात के मुतासरीन को रिहाइश के लिए 80 गज का प्लॉट देने का फैसला किया गया है।